الحمد لله الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میری عمر مدینے ڈیٹھ بیان دی میری عمر مدینے ڈیٹھ بیان دی تصویر گزر گئی میری عمر مدینے ڈیٹھ بیان دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کے سرکار نو چیتے کر کے میری نیند وہاں دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو کمائیاں نہیں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہو کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ بس اللہ دیا سونیاں محبوبہ تیری بات سنا دیا
گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی میں پوچھے آئی چند کولوں میں پوچھے آئی چند کولوں کدی توں بھی عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے ادھی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی زیب مسند صدارت پروردائے آغوش ولایت مخدوم و محترم فضیلت مآب الحاج حافظ ظہور احمد صاحب دامت فیوضکم العالیہ عالم یلمعی فاضل لوذعی فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا محمد تسنیم سلطان چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پروقار سعادت افروز کانفرنس سرور سربراں دل برے دل براں مونس خستگاں سلطان حسینان جہاں نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید لولاک احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان پہ مہان زیریں کے اندر انتہائی تسک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد میں دام میں درہم میں قادہ میں سخن نے حصہ لیا ہے میں سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کے لیے اس محفل کو اس مجلس کو اس کانفرنس کو توشہ آخرت بنائے اس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے برادران اسلام اس جہان رنگ و بو میں اس چرخ نیل و فری کے سائبان تلے اور زمین کے سینے کے اوپر اللہ کریم نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا بطور دولہ اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا
ہر چیز کو پروردگار عالم نے کن سے پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان کی بات آئی تو فرمایا فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، بنا کے بنایا ہے، سنوار کے سنوارا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ یہ خود شیشے کے سامنے آئے تو 5 منٹ 10 منٹ شیشے کے سامنے سے ہٹنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، کبھی دائیں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کبھی بائیں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اور حضرات محترم، کئی تو لوگ شیشے سے اپنے چہرے تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ مقدر والے لوگ بھی ہیں جو شیشے سے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے چہرے کے شیشے سے کسی اور کا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی اور ہستی کا دست قدرت دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ نے اس کائنات میں سورج بنایا انسان کی نوکری کے لیے، سورج انسان کی خدمت کرے، سورج کی معراج، چاند انسان کی خدمت کرے، چاند کی معراج، درخت اپنے کندھوں پہ پھل لے کے کھڑے ہیں، انسان کی خدمت میں پیش کر دیں، درختوں کی معراج، سبزیاں اپنا نتیجہ لے کے زمین کے اوپر پھیلی ہیں، انسان کی خدمت کر لیں، ان کی معراج، کوستان نمک اپنا کوئلہ اور اپنا نمک یہ انسان کی خدمت میں پیش کر دے تو اس کی معراج، چاگی کا پہاڑ اپنے سینے میں جو سونا لیے کھڑا ہے انسان کو پیش کر دے تو یہ اس پہاڑ کی معراج۔ یہ ساری کائنات جب انسان کی خدمت کر لیتی ہے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے، اور انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ فرمایا میں نے تجھے دولہا بنایا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، سارا جہان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے مقصد تخلیق کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا لوگو کان کھول کے سن لو، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ لیعرفون، تاکہ لوگ میرا عرفان حاصل کریں، میری معرفت حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، جس کے پاس جتنی معرفت زیادہ ہوگی اس کو عبادت کے اندر لذت اتنی زیادہ آئے گی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی نماز کامل ہوگی۔ اور اللہ کریم نے اپنی معرفت تقسیم کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام اس جہان رنگبو میں مبعوث فرمائے۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے اللہ کی معرفت کے جام تقسیم کیے۔ حضرات محترم، جب لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کریم نے ان کو مومن ایک قوت عطا فرمائی، قوت قدسیہ عطا فرمائی، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آواز کھولیں ذرا، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، معجزہ کی شان کیا ہے؟ معجزہ نبی کی ذات سے منسلک ہوتا ہے، نبی کی ذات سے بظاہر نبی کی شان نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے اللہ کریم کی شان آشکار ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آؤ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھو۔ فرعون نے جناب موسیٰ کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، بالآخر اس نے کہا یہ روز کی مشقت مجھ سے نہیں ہوتی، میں ایک ہی دفعہ موسیٰ کو شکست دوں گا۔ اس نے پوری قلمرو میں، پورے کشور میں، پوری سلطنت میں اعلان کر دیا میری سلطنت کے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو بلایا جائے۔ ساری جادوگروں کو، سرگنا قسم کی جادوگروں کو جمع کر لیا گیا۔
اعلان کر دیا گیا، سرکاری طور پہ نگر نگر کریا کریا اعلان ہو رہا ہے، اور لوگوں فلان دن ضرور آنا، بڑا تماشا ہوگا، دیکھنے والی بات ہوگی، موسیٰ کو شکست دی جائے گی۔ نمرود وہ ظالم انسان تھا کہ جس کے پاس اقتدار تو تھا ہی، اس نے مذہبی تقدس بھی اپنایا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بھی لگاتا تھا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، اس نے تقدس مذہب کی چادر بھی دی ہوئی تھی، وہ جامہ بھی پہنا ہوا تھا۔ اب لوگ اس کے عقیدت مند بھی تھے، معین دن کے اوپر لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حضرات محترم بہت بڑا پنڈال ہے، لوگ جمع ہو گئے، تماشبین دیکھنے کے لیے آ گئے، جادوگروں کے لیے بڑی اونچی اونچی کرسیاں لگائی گئیں، اور جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے بھی ایک نشست مقابلے میں مختص کر دی گئی۔ اب وقت ماہود کے اوپر، وقت معین کے اوپر جادوگر آ گئے، بڑے تمترا کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ، آج موسیٰ کو شکست دیں گے۔ حضرات محترم دنیا تالیاں بجانے والی، لوگ تماشا دیکھنے والے ان کو داد دے رہے تھے، ان کے تمترا کو دیکھ کر، ان کی شوکت کو دیکھ کر۔ جب جادوگر آ گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے، اتنے میں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت کے وقار کے ساتھ سر جھکائے ہوئے مجلس میں تشریف لائے۔ آپ بھی اپنی مسند کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور مسند کے اوپر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا ہاں تمہارے پاس جو کچھ ہے دکھاؤ اپنے کرتب، جو کمال تمہارے پاس ہے ذرا اس کا نقشہ سامنے پیش کرو۔ جادوگر تو پہلے انتظار کر رہے تھے، چونکہ انہوں نے انعام لینا تھا، انہوں نے دنیا لینی تھی، انہوں نے دنیا کا سامان لینا تھا۔ حضرات محترم انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی یا سوٹیاں پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، سانپ بن کے دوڑنے لگی، پنڈال میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں 70,000 سانپ تھے جو اس مجمع میں دوڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، 70,000 سانپ تھے جو اس مجمع میں دوڑ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اگر ایک سانپ یہاں اچانک نکل آئے نقشہ بدل جائے گا، ایک سانپ بھی آ جائے تو نقشہ بدل جاتا ہے۔ خدا نے اس کے اندر دہشت رکھی ہے، اس کے اندر ڈر رکھا ہے۔ وہ مجمع کتنا دہشتناک ہوگا کہ جس میں 70,000 سانپ دوڑ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے تھے موسیٰ کی شانیں پہلے تو ٹھیک تھیں، لیکن آج مقابلہ کرنا موسیٰ کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ شاں شاں کی آوازیں، شوں شوں کی آوازیں، اور لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے دل دہل رہے تھے، اور ان کے پتے پانی ہو رہے تھے کہ بنے گا کیا، آج مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب سانپ چکر لگا بیٹھے تو اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے کلیم اب اپنا عصا پھینک دو۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا پھینکا۔ قرآن فرماتا ہے، فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے فوراً سانپوں کے لقمے لینے شروع کر دیے۔ 500 کا لقمہ، 1000 کا لقمہ لینا شروع کر دیا۔ تھوڑے سے وقت کے اندر پنڈال صاف تھا، اور حضرات محترم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا اب سارے لوگوں کے حواس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ اب جب پنڈال صاف ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا میری پیارے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو، اس کو ہاتھ لگاؤ، پھر دیکھو منظر کیا بنتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
اتنا بڑا سام جس نے 70,000 سام کھائے تھے وہ سوٹے کا سوٹا بن گیا. حضرات محترم، اب جب وہ سام سوٹا بن گیا اور سام 70,000 سام بھی ختم ہو چکے، اب وہ جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی دستاریں اتاریں، اپنی پگڑیاں اتاریں اور لا کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدموں پہ رکھ دیں اور اعلان کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے، کہہ رہے تھے آمنا برب موسیٰ و ہارون. وہ مجمع میں اعلان کر رہے تھے، اور لوگوں ہم آئے تھے نمرود کے ساتھی بن کے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون کی مدد کرنے کے لیے. لیکن لوگوں سن لو، اب ہم فرعون کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ہم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. اب میں آپ سے یہ سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے دیکھا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. دیکھا کیا تھا جناب موسیٰ کا؟ سب بولیں پیار سے، دیکھا کیا تھا جناب موسیٰ کا؟ اور ایمان کس کے اوپر لائے؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خام خواہ گھبراتے رہتے ہیں، نبی کی شان زیادہ بیان نہ کرو، اس سے توحید کو کہیں فرق نہ پڑ جائے. حضرات محترم، قرآن کہتا ہے نبی کی شان جتنی بیان کرتے جاؤ گے اتنا اللہ کی شان اور واضح ہوتی چلی جائے گی. حضرات محترم، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا. جادوگروں کے سینے میں توحید کا نور اتر گیا. اب وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. حضرات محترم، گویا معجزے کی فلسفی مل گئی، معجزے کی حکمت مل گئی، معجزے کا سبب مل گیا. معجزہ اللہ کریم اس لیے عطا فرماتا ہے، نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کو توحید کا نور نصیب ہوتا ہے. حضرات محترم، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 20 معجزے عطا فرمائے. لیکن جب آمینہ کا لال آیا، میرا نبی بے مثال آیا، تو حضرات محترم بھیجنے والا اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا او لوگو میں خدا کا اعلان سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس میری جناب سے سراپا معجزہ شخصیت آ گئی ہے. وہ پہلے نبی تھے جن کے پاس 1 2 10 15 20 معجزے تھے، لیکن میرا رسول یہ آمینہ کا لال سراپا معجزہ بن کے آ گیا ہے. کیا مطلب؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ ہے. سراپا معجزہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کوئی زلف دیکھے گا تو اس کو جامع توحید مل جائے گا، جامع عرفان مل جائے گا. کوئی رخسار کو دیکھے گا
تو اس کا سینہ پاک ہو جائے گا اور اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ کوئی لعاب دہن کو دیکھے گا تو اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، کوئی دانتوں کی چمک کو دیکھے گا تو اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، کوئی ان کے میٹھڑے بول سنے گا تو اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ تم جس عضو کو بھی دیکھو گے، رخساروں کو دیکھو یا زلفوں کو، بالآخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آ کے کہنے لگی اے محمد کریم مجھے بھی کھانا کھلاؤ۔ تو میرے آقا نے کبھی نہ نہیں فرمائی تھی، میرے آقا نے کبھی نہ نہیں فرمائی تھی، فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی کھا لو۔ وہ خاتون بیٹھ گئی اور سامنے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، فرمایا کھا لو نا۔ وہ کہنے لگی نا میں یہ لقمہ نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے منہ والا لقمہ کھلاؤ۔ میرے شان والے نبی نے، رحمت والے نبی نے پھر بھی نہ نہیں فرمائی۔ میرے آقا نے اپنے لعاب دہن والا لقمہ نکالا اور اس کی تلی کے اوپر رکھا، اس کی ہتھیلی کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ لو کھا لو۔ اس نے لقمہ منہ میں ڈالا، حضرات محترم لقمہ منہ میں جانے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں جھک گئیں، سینے کا کفر نکلنے لگا اور کہنے لگی میرے کریم اب مہربانی فرماؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بھی بنا دو۔ حضرات اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، پہلے بے حیائی میں مثال تھی اور اب حیا میں مثال بن گئی۔ پہلے گلیوں میں نظر آتی تھی، اب گھر کے خلوت خانے میں بیٹھتی ہے۔ پہلے چوکوں میں نظر آتی تھی، اب گھر کی تنہائیوں میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے اور کہتی ہے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا، اور آپ کا بھی کیا کہنا، اے احمد مرسل صرف تقریر کرن واسطے تو نہیں نہ آیا، سبق بھی کچھ دسن واسطے آیا۔ تو دکان تے بیٹھے ہو میں، تو اپنے جانوراں دے پیچھے کھلوتے ہو میں، فصل اپنی دے بننے تے کھلوتے ہو میں، بندہ کوئی نہ ہوئے کولے تے تو اپنا رانجا راضی کر لے۔ اپنے جانوروں کے سامنے کھڑے ہو کے بھی تو یہ کہہ رہا ہو، اپنی فصل کے بننے کے اوپر کھڑے ہو کے بھی اے احمد مرسل، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ آئیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور چیپٹر اور خوبصورت چیپٹر سنیے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے، پیچھے گھر میں ہم 3 فرد رہ گئے، ایک میں تھا، ایک میری ماں تھی اور ایک میری خالہ۔ میری ماں اور میری خالہ مجھے کہنے لگیں بیٹا اب گھر میں مرد تم ہو اور بہت ساری ذمہ داریاں تمہارے کندھے پہ آ پڑی ہیں، اب بیٹا بکریاں بھی تو نے چرانی ہیں اور گھر کی نمائندگی بھی تو نے ہی کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ تو حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا ٹھیک ہے جتنے جوگا ہوں اتنا کرتا رہوں گا۔ اگلا دن آیا،
میں نے بکریاں کھولی، بکریاں لے کے باہر نکلنے لگا، میری ماں کہنے لگی او میرے بیٹے ابو قرصافہ تمہارا تجربہ نہیں ہے، میرے بیٹے یہ بکریاں ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، بیٹا ان بکریوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے چرانا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا، سنا ہے آج کل مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اپنا نہیں رہتا، وہ اسی کا بن کے رہ جاتا ہے، اور میرے بیٹے ذرا جادوگر سے بچ کے رہنا۔ خالہ نے بھی لیکچر پلایا، کہنے لگی او میرے بیٹے تم ہماری آنکھوں کا نور ہو، ہمارے دل کا سرور ہو، ہمارا کل اثاثہ ہو، ہماری پوری کائنات ہو، بیٹا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں جب ماں نے بھی تاکید کی اور خالہ نے بھی، تو انسان کی فطرت ہے الانسان حریص فی ما منع، بندے کو جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف خام خواہ جاتا ہے، اس کی طرف خام خواہ قدم اٹھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو اتنا سمجھایا جا رہا ہے تو کم از کم اس شخصیت کو دیکھنا تو چاہیے، اس شخصیت کو دیکھنا تو چاہیے۔ میں نے بکریاں لی، سیدھا ادھر چلا گیا جدھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرے آقا اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ میرے آقا صحابہ کی مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، میں نے بکریاں دور چھوڑی اور میں تو ارادہ یہ لے کے آیا تھا ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کیسے، میں ذرا قریب ہو کے کھڑا ہو گیا، جب میری نظر ان کے رخسار کے اوپر پڑی، ان کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، اب آنکھوں کی پتلیاں ان کے چہرے کے اوپر جم گئیں، اور لوگوں اس سے آگے کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو، لگ گئی چوٹی محبت والی تے عشق نشے بچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کھائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں اب بکریاں بھول گئیں، مجھے دنیا بھول گئی، مجھے اپنا آپ بھول گیا، اب کبھی انہیں دیکھتا ہوں اور پھر روتا ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ محبت کا مزاج یہی ہے، عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رومن نہیں منظوری، دل روے بم اکھیاں رومن تے بچ عشق دے رون ضروری، کوئی تے روندے خاطر تے کوئی رونے وچ حضوری، آدم عشق وچ رونا پیندا، باویں وصل ہووے باویں دوری،
اپنی جگہ پہ کھڑا تھا اور رو رہا تھا۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے زیارت کرتے کرتے دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ میں نے شام کو اپنی بکریاں لی، بکریاں لے کے گھر کا رخ کیا، لیکن آج عجیب کیفیت تھی، پاؤں آگے اٹھاتا ہوں پیر پیچھے جاتا ہے۔ بکریاں لے کے گھر پہنچا، ماں بھی ناراض ہوئی، خالہ نے بھی جھڑک پلائی، کہنے لگی او ابو قرصافہ کتنے غیر ذمہ دار ہو، پتہ نہیں کہاں کھیلتے رہے اور بکریاں اسی طرح بھوکی لے آئے۔ لیکن میں نے ان کی باتیں سنی، شام کا کھانا کھایا، بستر پہ دراز ہوا، بستر پہ دراز ہوا، سونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج نیند کوسوں دور چلی گئی، نیند کوسوں دور چلی گئی۔ آج نیند نہیں آ رہی تھی، بس رہ رہ کے ان کا خیال آتا تھا، بولتے کیسے تھے وہ، بولتے کیسے تھے وہ، بولتے کیسے تھے وہ، مسکراتے کیسے تھے، سبحان اللہ، وہ مسکراتے کیسے تھے۔ اور مہان زیر کے رہنے والے خوبصورت لوگوں، اگر آپ لوگوں کو بھی ایک دفعہ ایک جھلک نصیب ہو جائے، زندگی کے آخری سانس تک سوچتے رہو گے بولے کیسے تھے، مسکرائے کیسے تھے۔ اللہ اکبر، بولے کیسے تھے، مسکرائے کیسے تھے۔ اللہ اکبر، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے۔ یہ نشہ نہیں اترے گا، نشہ نہیں اترے گا، یہ سرور نہیں جائے گا، اور یہ کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھ لیں۔ وہ وادی ہمراہ میں جب پہنچے تو دوستوں نے کہا حضور قزاقوں کا علاقہ ہے، لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو، تو عشاء کی سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ آج صرف فرض ہی پڑھ لیں، سنت غیر موقدہ ہے۔ حضرات لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے ایک فقیر نے کہا، 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 اگر تم رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو نا، عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھ لیا کرو، اس طرح نہ چھوڑ دیا کرو، وقت بھی ہو، کیا حرج ہے 2-4 منٹ پہلے آ جاؤ مسجد میں، یا گھر میں پڑھ کے آ جاؤ، بہر صورت آمدن بسر مطلب۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دوستوں نے کہا کہ حضرت فرض پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، آگے گئے، جب منزل پہ پہنچے آنکھ لگی، سرکار تشریف لے آئے، سلطان حسن تشریف لے آئے، سلطان کشور جمال تشریف لے آئے، فرمایا میرے بیٹے میر علی شاہ، اگر تم ہی سنتے نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ صبح اٹھے تو طبیعت میں گداز ہے، آنکھوں میں نمی ہے، کسی نے پوچھا پیر صاحب معاملہ کیا ہے؟ آج طبیعت کچھ بدلی نظر آ رہی ہے، تو فرمانے لگے کیا بتاؤں، مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں، اور پھر زندگی بھر استغاثہ کرتے رہے اور عرض کرتے رہے، لو مکھت مخطط برد یمن
مخطط کہتے ہیں لکیروں والی چادر کو. تو جب زیارت ہوئی تھی نا اس وقت میرے آقا نے وہ برد یمن، مخطط برد یمن لی ہوئی تھی، لکیروں والی چادر. تو اب اس کے بعد پھر استغاثہ کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں لا مکت مخطط برد یمن من بھاوری صورت دکھاؤ سجن اوہ مٹھڑیاں گالی، اوہ مٹھڑیاں گالی الاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کریاں اوہ مٹھڑیاں گالی، ہاں اوہ مٹھڑیاں گالی او لوگو اوہ مٹھڑیاں گالی الاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کریاں. ابو قرصافہ کہتے ہیں بستر پہ دراز تھا لیکن آج نیند نہیں آ رہی تھی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا، ان کی اداؤں کو یاد کر رہا تھا. رات اسی طرح کروٹیں بدلتے گزر گئی. اللہ اکبر. صبح ہوئی، ناشتہ کیا، بکریاں لیں، نکلنے لگا. ماں اور خالہ نے پھر واز کیا. ماں اور خالہ کہنے لگیں او ابو قرصافہ، او بچے ذرا ذمہ داری کا خیال کرو، بکریاں صحیح چرا کے لے آنا. اور ساتھ بیٹے وہی سبق پھر دہرا رہی ہیں. بیٹے یاد رکھنا جادوگر سے بچ کے رہنا، جادوگر سے بچ کے رہنا. جناب ابو قرصافہ دل میں کہہ رہے تھے جس جادوگر سے تم مجھے بچانا چاہتی ہو میں تو اس کی جادو کی زد میں آ چکا ہوں. کہتے ہیں بکریاں لیں اور پھر ادھر ہی چل دیا. جا کے بکریاں چھوڑ دیں اور پھر الگ جگہ پہ کھڑی ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھی گفتگو فرماتے تھے. سننے والے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں او انہاں ساریاں شیوان نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں. کہتے ہیں آج بھی دیکھتے دیکھتے دن گزر گیا، شام ہو گئی. میں نے بکریاں لیں، گھر گھر رکیا، لیکن آج میں اپنے آپ کو کوستے ہوئے جا رہا تھا. آج دوسرا دن بھی گزر گیا. تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو ان کا غلام کیوں نہیں بنا؟ کتنے لوگ آئے ان کے مقدر سنور گئے. ابو قرصافہ کیوں اس چشمہ صافی سے دور رہے؟ کیوں اس چشمہ رحمت سے دور رہے؟ میں اپنے آپ کو کوستا ہوا بکریاں لے کے گھر جا رہا تھا. جب گھر پہنچا تو میری ماں اور میری خالہ شیرنی کی طرح میرے اوپر جھپٹی. کتنے غیر ذمہ دار ہو، پتہ نہیں کہاں کھیلتے رہتے ہو، دیکھو بکریاں مر رہی ہیں، ان کی ہڈیاں دیکھو، اور تم انتہائی غیر ذمہ دار ہو. اگر اسی طرح تم نے بکریاں چرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالو گے اور ہمیں بھی، اور اس گھر کو برباد کرو گے اپنے ہاتھوں سے. ماں اور خالہ ناراض ہوئیں، لیکن میں نے سنی باتیں ان کی. کھانا جو لقمہ لینا تھا لیا.
پھر سونے کا وقت ہوا، بستر پہ دراز ہوا تو کیفیت یہ تھی، ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، درداں دے مارے نہیں سوندے، کاش 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 کہ کاش یہ درد مل جائے، کاش یہ درد مل جائے۔ اقبال قلندر لاہوری یہ دعا مانگا کرتے تھے، عطا اسلاف کا جذبے ضرور کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ میں نے عقل کی باتیں بہت کر لیں، میں نے دانش کی باتیں بہت کر لیں، میں نے دانش برہانی کی باتیں بہت کر لیں، اب میرے سینے میں وہی آگ لگا جو بابا فرید کے سینے میں لگائی تھی۔ میں چنگاری اٹھا کے پھروں، میں تڑپوں تو مجھے دیکھے، میں تڑپوں اور تو مجھے دیکھے۔ حضرات محترم جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت یہ ہے، ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، درداں دے مارے نہیں سوندے، ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، درداں دے مارے نہیں سوندے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ساری رات تارے گنتے ہوئے گزر گئی، کبھی آنکھ لگی لگی نہ لگی نہ لگی، صبح ہوئی میں نے ناشتہ کیا، بکریاں کھولیں، آج پھر وہی واس، پھر وہی نصیحت، ابو قرصافہ جادوگر سے بچنا، لیکن آج تو میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج جب جاؤں گا تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھوں گا، پھر کوئی اور کام ہوگا۔ میں نے بکریاں قریب جا کے چھوڑی اور خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی میرے کریم مہربانی فرماؤ، اتنے لوگوں کے آپ نے بخت سنوار دیے، اتنے لوگوں کے اوپر مہربانی فرما دی، کیا میرے جیسے غریب کے اوپر بھی مہربانی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے بھی غلام بنا سکتے ہو کلمہ پڑھا کے؟ فرمایا کیوں نہیں، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ پھر میرے آقا نے مجھے کلمہ پڑھایا، پھر میرے آقا نے مجھے کلمہ پڑھایا، پھر میرے آقا نے، پھر میرے کلمے والے آقا نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، پھر میرے کلمے والے آقا نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، پھر میرے کلمے والے آقا نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ کاش میں بھی کسی وقت کہہ سکوں کہ پھر میرے کلمے والے آقا نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ آمین آمین آمین۔ جن کو مرشد نے پڑھایا وہ نشے سے باہر نہیں آئے۔ وہ فرماتے ہیں الف اللہ چمیری بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفیس بات نہ پانی ملیا ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن دے جیوے
جن کو مرشد نے کلمہ پڑھایا نشہ ان کا نہیں اترا، جن کو کلمے والے نے خود کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اینک لے لو، اینک لگا کے ذرا قریب ہو کے دیکھو یہ منظر کیا ہے۔ کلمے والا ابو قرصافہ کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ اچھا کلمہ پڑھ لیا ابو قرصافہ نے، کیا دیکھا تھا؟ ریلیکس ہو گئے ہیں آپ؟ سوال کا جواب دیں گے جو میں نے پوچھا؟ کلمہ پڑھ لیا ابو قرصافہ نے، دیکھا کیا تھا؟ دیکھا کیا تھا؟ دیکھا کیا تھا؟ میں بہت بڑی مجھ سے مسٹیک ہوئی، میں نے بات سمجھانے کے لیے اپنی طرف اشارہ کیا۔ نہیں 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 نہیں، کائنات کا کوئی چہرہ بھی میرے حضور جیسا چہرہ نہیں رکھتا، میرے حضور جیسا حسن نہیں رکھتا وہ کائنات کا کوئی چہرہ بھی۔ لیکن دیکھا کیا تھا؟ چہرہ دیکھا تھا، اور چہرہ وہ تھا جو معجزے کی شان رکھتا تھا۔ حضرات اللہ کے عرفان کے پیالے تو بہت سارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی ایک ایک اللہ کے عرفان کا پیالہ تھا۔ چہرہ یوسف بھی اللہ کے عرفان کا پیالہ تھا۔ دیگر انبیاء کے معجزے بھی اللہ کی معرفت کے پیالے تھے، لیکن چہرہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی اللہ کی معرفت کا پیالہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا میرات الرحمن، میں تو جلوہ قدرت کا آئینہ ہوں، میں تو جلوہ قدرت کا آئینہ ہوں۔ حضرت ابو قرصافہ نے دیکھا کیا تھا؟ آپ کہیں گے یہ بات اتنی دفعہ دہراتے کیوں ہو؟ تو حضرات اصل میں بات یہ ہے، طلب ہی اتنی ہے، میں کیا کروں؟ طلب ہی اتنی ہے، میں کیا کروں؟ چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا اب کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ میرے اپنے ہو گئے، اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ پہلے تو میں فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا تھا، اب وہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا، اب میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر میں بھی باتیں کرتا اس نیت سے کہ کسی میری بات کا بھی جواب دیں گے۔ بس اس شوق میں کی تھیں تجھ سے ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں۔ پھر میں بھی بات کرتا، پھر کریم میرے سوال کا بھی جواب دیتے، اور میری عید ہو جاتی، میری عید ہو جاتی۔ ابو قرصافہ فرماتے ہیں پھر میری عید ہو جاتی جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف روئے سخن فرماتے تو دل باغ باغ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں آج بھی میں جتنی دیر تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا، اور جب مجلس برخاست ہوئی میں نے
آقا کریم کی خدمت میں عرض کی، او میری بندہ نواز، میرے کریم آقا، کل بھی بکریاں بھوکی گئیں، ماں نے بہت ڈانٹا، پرسوں بھی بکریاں بھوکی لے کے گیا، میری خالہ بہت ناراض ہوئی، میرے کریم آج بھی بکریاں بھوکی لے کے جاؤں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور وہ جو مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ ان کی مسکراہٹ کے تصدق میں پھولوں نے مسکرانا سیکھا اور ستاروں نے چمکنا سیکھا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ابو قرصافہ اپنی بکریاں لے آؤ۔ میں بکریاں لے کے حاضر ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک ایک بکری کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ ان کی ہڈیاں چھپتی گئیں اور بکریوں کے جسم کے اوپر چربی اور گوشت چڑھ گیا۔ ایک ایک بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب میری تو عید ہو گئی، آج بکریاں موٹی تازی بکریاں تھیں، میں لے کے جب گھر کی طرف جانا تھا تو آج تو میرا پاؤں ہی زمین کے اوپر نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا، میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا میری آساں امیداں نے صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آساں امیداں نے صدا بوٹے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں، میں بکریاں لے کے گھر پہنچا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، آج میری بکریوں کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ جب میری ماں نے بکریوں کو دیکھا، میری خالہ نے بکریوں کو دیکھا تو ان کو خوشی اتنی ہوئی، کہنے لگی، او ابو قرصافہ، آج ایسے لگتا ہے جیسے تینوں دنوں کی نصیحتیں آج اکٹھی اثر کر گئیں۔ بیٹے، جہاں آج تو نے بکریاں چرائی ہیں نا، وہیں جایا کرو، اسی چراگاہ میں چرا کے لایا کرو۔ کیا خوبصورت ہیں آج بکریاں، کوئی کسی کی ہڈی نظر نہیں آ رہی۔ یہ دیکھو ہماری بکریوں کے اوپر گوشت کتنا آ گیا، یہ چربی کتنی آ گئی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں، تیر نشانے پہ لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میری امی اور میری خالہ، آپ بھی بڑی دیدہ ور ہیں، سیانی خاتون ہے، جہاں دیدہ ہے، مجھے ایک بات تو بتاؤ، کبھی زندگی میں کوئی ایسا چارہ دیکھا ہو کہ ایک دن میں جانور کو اتنا موٹا کر دے؟ وہ کون سا چارہ ہے؟ صبح نہیں دیکھا آپ نے اپنی بکریوں کو، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، اب دیکھو ان کی کوئی ہڈی نظر نہیں آ رہی، تو وہ کون سا چارہ ہے جو ایک دن میں اتنی تبدیلی پیدا کر دے؟ پتر سانو نہیں پتا، نال تونس ہیں، سانو نہیں اس گل دا پتا، نال تے توں آئے نا، اسی تے بکریاں دیکھیاں، ہم تو بکریاں دیکھ کے بات کر رہی ہیں۔ یہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے کہاں بکریاں چرائی ہیں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں، میری ماں تو بھی سن لے، میری خالہ تو بھی سن لے، میں روزانہ جب بکریاں کھول کے نکلتا تھا، تم دونوں بہنیں کہتی تھیں، بیٹا جادوگر سے بچ کے رہنا، بیٹا جادوگر سے بچ کے رہنا۔ امی تمہیں غلطی لگی، میری خالہ تم بھی سن لو، وہ جادوگر نہیں ہے، تمہارے گھر کا نقشہ بدلا ہے تو اسی محمد کریم کے دستے منور نے بدلا ہے۔
ادھیاں نعرہ لایا ادھیاں نعرہ نہیں لایا، یہ مطلب ہے چھٹی کریے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا، خالہ سے کہا، روزانہ تم یہ گردان پڑھتی تھیں جادوگر ہے جادوگر ہے جادوگر ہے، اگر تم نے جادوگری کہنا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، کل میں جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ جناب اپنی برکت واپس لے لیں۔ ماں کہنے لگی او میرے بیٹے ابو قرصافہ، نانا ایسی ہستیاں روزانہ تو نہیں ملتی نا، او میرے بیٹے اس ہستی کی قدر کرو، وہ ہستی تو قابل قدر ہے، وہ پیٹ کرنے والی ہستی تو نہیں ہے، تو تم خود بھی تو کہتی تھی کہ جادوگر ہے۔ جنا نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلاں تے جنا ویکھ لے آئے ہوتے بول دے نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا ہم نے دیکھا نہیں تھا، خالہ کہتی ہم نے تو زیارت نہیں کی، میرے بیٹے دیکھ کے تو تم آئے ہو، اس لیے بیٹے اس ہستی سے پیچھے ناٹنا، ایسے نفوس قدسیہ روزانہ تو نہیں ملتے، میرے بیٹے اس محمد کریم کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اب جب دودھ نکالا نا تو گھر کے سارے برتن ہی بھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے احمد مرسل، یہ شعر تو میں یاد کروانا سی تو پھر تسی بھول گئے ہو، میرا دل سی تو یاد ہو جاندہ، تسی محفل وچ آندے جاندے پڑھدے جاندے۔ اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں آج ہمارے گھر کے برتن بھر گئے، بلکہ یوں کہہ لو کہ ہمارے گھر میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ ماں بھی خوش ہے، خالہ بھی خوش ہے، آج ہم نے سب نے سیر ہو کے دودھ پیا اور دائیں بائیں محلے داروں میں بھی دودھ تقسیم کیا۔ وہ کہنے لگے ان کا تو اپنا کبھی پورا نہیں ہوتا تھا، آج یہ حاتم تائی کیسے بن گئے، یہ سخی کیسے بن گئے۔ جب پوچھا انہوں نے تو ہم نے جواب دیا میں لج پالا میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ کہتے ہیں رات بڑی سکون سے گزری، آج رات سکون سے گزری، میں بھی بڑا میٹھی نیند سویا، اس لیے کہ کرم جو برس چکا تھا۔ ماں اور خالہ بھی خوش تھیں، ان کو بھی امید لگ گئی تھی۔ صبح ہوئی، ماں اور خالہ نے بڑے پیار سے مجھے ناشتہ دیا، اور جب مجھے تو تانگ طلب تھی، جلدی جاؤں، بکریاں کھولی اور لے کے نکلنے لگا تو میری ماں نے آواز دی، کہنے لگی او بیٹے ابو قرصافہ بیٹا ذرا رک جاؤ، مجھے 2-3 کام ہیں۔
مجھے مکمل کر لینے دو، میرے بیٹے آج تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ خالہ کہنے لگی یہ کیا منصوبے بن رہے ہیں ماں اور بیٹے کے، کیا تم دونوں سعادت سمیٹو گے اور میں گھر میں مردوں کی طرح پڑی رہوں گی؟ نانا تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ابو قحافہ تیری ماں بھی تیرے ساتھ جائے گی، تیری خالہ بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ آج جب بکریاں کھولیں تو پہلے تو مجھے سنبھالنی پڑتی تھی، آج ان کو بھی ڈائریکشن معلوم تھی جانا کدھر ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ دستے کرم کہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ میں اور میری خالہ اور میری ماں، ہم تینوں کا قافلہ چلا، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور میں نے جا کے عرض کی میرے کریم یہ میری ماں ہے اور یہ میری خالہ ہے، میرے آقا کل میرے اوپر کرم ہوا تھا، آج مہربانی فرمائیں یہ دونوں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ کلمے میں کیا ہے؟ کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایک کلمہ راز الہی دا، ایک کلمہ راز الہی دا، ایک کلمہ رب دے ماہی دا، ایہو کلمہ سانو چاہی دا، کہو لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کلمہ طیب ہو یا کلمہ شہادت ہو تو پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ، اور کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ طیب میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو قحافہ کی امی نے اور خالہ نے دیکھا کیا تھا؟ نہیں، چہرہ بعد میں دیکھا تھا، پہلے بکریوں کے جسم کے اوپر مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکت دیکھی تھی، شان نبی کی دیکھی، عرفان خدا کا حاصل ہوا۔ شان نبی کی دیکھی، عرفان خدا کا حاصل ہوا، معرفت خدا کی حاصل ہوئی۔ اس لیے میں اپنے ان دوستوں سے جن کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شان رسالت زیادہ بیان نہ کیا کرو، اس سے توحید کو کوئی خطرہ پڑ جاتا ہے، غلط سمجھے ہیں لوگ، غلط سمجھے ہیں لوگ۔ جتنی نبی کی شان کھلتی چلی جائے اتنی اللہ کی قدرت کی شان کھلتی چلی جاتی ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ نے ہماری غرض و غایت پیدائش کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو
اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. اے لیعرفونی، یعنی میرے عرفان کے جام بھر بھر کے پئیں، میری معرفت کے جام بھر بھر کے پئیں. تو حضرات اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جام تقسیم کیے، یہی جام تقسیم کیے ہیں، یہی جام تقسیم کیے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جو میرا سونا نبی آیا ہے تمہاری طرف، یہ میں نے نا سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا برہان بنا کے بھیجا. برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے ما یبرہن بہ شیء، جس چیز سے کسی دوسری چیز کو مضبوط کیا جائے اس کو برہان کہتے ہیں. تو نبی کس چیز کو مضبوط کرتا ہے؟ نبی اللہ کی معرفت کو مضبوط کرتا ہے. شان نبی کی نظر آتی ہے، بظاہر شان نبی کی نظر آتی ہے، لیکن نظریہ توحید مضبوط ہوتا ہے. تو حضرات محترم، اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ اپنے آقا کی شان سنو، بیان کرو، اس سے اللہ کا عرفان بڑھے گا اور ذوق پیدا ہوگا عبادت کا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب کے اوپر درود پڑھا کر اور اس کی محبت میں فوت ہونا، اس کی محبت میں فوت ہونا. اتنا پیارا ہے تجھے تو پھر مجھے نبوت نہ دے، مجھے تو اس کا امتی بنا دے. سبحان اللہ. تو کتنے بختور ہیں آپ لوگ، کتنے سعید ہیں آپ لوگ، کتنا کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے بن مانگے، بغیر درخواست دیے، بغیر مطالبہ کیے، بغیر عرض کیے، خود بخود مہربانی فرمائی اور اس آمنہ کے لال کے امت میں پیدا فرما دیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وما علیہ الا البلاغ.